تاریخ کا دھارا موڑنے والے اس عالمی رہنما کی رہائی کی کہانی، جنہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر 27 سال قید رکھا گیا۔ مقامی وقت کے مطابق شام 4:12 پر نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کی وکٹر ورسٹن جیل سے اپنی اس وقت کی اہلیہ وینی کے ہاتھ تھامے 27 برس کی قید کاٹنے کے بعد جیل سے باہر نکلے تھے۔ وہ 11 فروری 1990 کا دن تھا۔ ہزاروں لوگوں کا مجمع شدید گرمی میں کئی گھنٹوں سے جیل سے باہر کھڑا ان کا منتظر تھا تاکہ وہ ان کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ نیلسن منڈیلا کو ان کی اسیری کے 27 برسوں کے دوران کم ہی لوگوں سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ حکومت نے قید کے دوران اس امید کے ساتھ ان کی کوئی تصویر جیل سے باہر نہیں نکلنے دی تھی کہ ان کی سزا کے بعد انہیں ملنے والی مقبولیت کو دبایا جا سکے اور لوگوں کے ذہنوں سے ان کی شیبہ کو محو کیا جا سکے۔ ان تمام تر اقدامات کے باوجود سزا ملنے کے بعد وہ نسلی امتیاز برتنے والی ریاست کے خلاف ایک مزاحمت کی علامت بن گئے تھے جو جنوبی افریقہ کی سیاہ فام آبادی پر ظلم کرتی تھی۔ سن 1990 تک انہیں تقریباً ایک افسانوی مقام مل چکا تھا۔ جیل کے باہر سڑک پر ان کے ہزاروں حامی جمع تھے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے سبز، سنہرے اور کالے رنگ کی پٹیوں والے جھنڈے تھامے ہوئے تھے جو کہ افریقن نیشنل کانگریس ANC کا پارٹی پرچم تھا۔ اس جماعت پر بھی پابندی تھی، مگر منڈیلا کی رہائی سے کچھ عرصہ قبل یہ پابندی اٹھا لی گئی تھی۔ جیسے ہی نیلسن منڈیلا ان کی اہلیہ جیل سے باہر نکل کر منظر عام پر آئی تو لوگوں کا جوش و خروش عروج پر گیا۔ منڈیلا 27 سال کی قید کے بعد پرعزم نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ہوا میں مکہ لہرایا جو ان کی جانب سے فتح کا پیغام تھا۔ اس دن ان کی جیل سے رہائی بظاہر ایک تاریخی دن تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جنوبی افریقہ کے مشرقی صوبے کیپ میں سن 1918 میں پیدا ہونے والے نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ کے نسلی امتیاز والے قوانین کے خلاف ANC کی قیادت کی تھی۔ یہ ایسے قوانین تھے جنہوں نے نسلی درجہ بندی کو نافذ کیا اور سیاہ فام اکثریت کو محکوم بنا دیا تھا۔ یہ قوانین، جنہیں پاس لاز کہا جاتا تھا، سیاہ فام جنوبی افریقی باشندوں کی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی تھے۔ یہ قوانین افراد کی نقل و حرکت کو محدود کرتے تھے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کو رد کرتے تھے۔ اس وجہ سے نیلسن منڈیلا پر سفید فام حکومت کا ہدف بنے رہے تھے جو ان کی حکومت کے خلاف بائیکاٹ اور ہڑتالوں کی کوشش کو کمزور کرنے کے لیے انہیں ہراساں کرتی، ڈراتی اور ان کو گرفتار کرتی تھی۔ ان کے لیے اہم موڑ سن 1960 کا واقعہ شارپ ویل تھا، جب پاس لاز کے خلاف احتجاج کرنے والے 69 سیاہ فام افراد کو پولیس نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ سن 1990 میں نیلسن منڈیلا نے BBC کی جان بیکویل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم نے اب قوانین کے خلاف اپنے پاس موجود تمام آپشنز، اپنی تمام قوت استعمال کی، مگر اس سے نہ صرف ہماری زندگیوں کے حالات میں کوئی بہتری آئی بلکہ حکومت نے ہماری عدم تشدد کے عزم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید سخت ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان حالات میں ہم نے تشدد کے راستے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ سے ANC کی طرف سے اقتصادی تخریب کاری کی مہم شروع کر دی گئی، جس نے لوگوں کی بجائے ملک کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا اور نیلسن منڈیلا کی گرفتاری کا باعث بنی۔ منڈیلا سمیت دیگر افراد پر تخریب کاری، غداری اور پرتشدد سازش کے الزامات عائد کیے گئے۔ کمرہ عدالت میں تقریر کرتے ہوئے منڈیلا نے اپنی بنیادی عقائد کو یقین اور بغیر خوف کے بیان کیا۔ انہوں نے کہا، میں ایک جمہوری اور آزاد معاشرے کے تصور کو پسند کرتا ہوں جس میں تمام افراد ہم آہنگی اور مساوی مواقع کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ یہ ایک تصور ہے جسے میں جینے اور پا لینے کی خواہش کرتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا تصور ہے اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ قید کے سخت حالات۔ سن 1964 میں نیلسن منڈیلا کو عمر قید
کی سزا سنا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہمیں سزا سنا دی گئی اور جیل میں بھیج دیا گیا، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ ہم نے حکومت پر اخلاقی برتری حاصل کر لی ہے۔ ہمارا دفاع حکومتی پالیسیوں پر حملہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے ہم سے پوچھا کیا آپ قصوروار ہیں، اور ہم نے جواب دیا نہیں، ہم قصوروار نہیں، قصوروار حکومت ہے۔ اور اس لیے جب ہمیں جیل بھیجا گیا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم جیت گئے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ اصل میں ملزم تھے وہ حکومت ہی تھی۔ نیلسن منڈیلا نے رابن آئی لینڈ کی جیل میں 18 سال گزارے۔ دن کے وقت وہ چونے کے پتھر کی کھدائی کا کام کرتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چونے کے پتھر کو کھودنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کی تہیں ہوتی ہیں اور یہ پتھر کی تہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ انتظامیہ نے پوری کوشش کی کہ نیلسن منڈیلا کو دنیا سے چھپا کر رکھا جائے۔ سال میں ایک بار انہیں کسی سے ملنے دیا جاتا تھا، وہ بھی صرف 30 منٹ کے لیے۔ اس دوران ان کی والدہ اور بیٹے کی وفات ہوئی اور انہیں ان کے آخری رسومات میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تاہم وہ اپنے خطوط کو جیل سے باہر پہنچانے میں کامیاب رہے، جس میں وہ ANC کی حمایت میں آواز بلند کرتے تھے۔ سن 1982 میں انہیں کیپ ٹاؤن کی پولسمور جیل میں منتقل کیا گیا، جہاں پر موجود نمی نے ان کی تپ کی بیماری میں اپنا حصہ ڈالا، جس کی وجہ سے انہیں اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ قید کے دوران نسلی امتیاز برتنے والے جنوبی افریقہ کی حکومت نے اپنی شرائط پر انہیں رہا کرنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ سن 1989 میں FW ڈی کلرک جنوبی افریقہ کے صدر منتخب ہوئے۔ اس سے اگلے سال انہوں نے ANC پر پابندی ہٹانے اور نیلسن منڈیلا کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ 10 فروری 1990 کو صدر نے نیلسن منڈیلا سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ اگلے دن ان کو رہا کر دیا جائے گا اور اس مرتبہ انہیں غیر مشروط رہائی دی جائے گی۔ وہ ایک بار پھر ایک آزاد انسان ہوں گے۔ لیکن صدر حیران تھے۔ یہ سن کر نیلسن منڈیلا خاموش محسوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری لانگ واک ٹو دا فریڈم میں لکھا، میں نے صدر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ شاید آپ کو محسوس ہو کہ میں شکر گزار نہیں ہوں، مگر میری خواہش ہوگی کہ مجھے ایک ہفتے کا نوٹس دیا جائے تاکہ میرے اہل خانہ اور میری تنظیم میری رہائی کی تیاری کر سکیں۔ صدر اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد اپنے مشیروں سے مشاورت کرنے کے بعد واپس آئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ وہ فیصلہ کیے گئے دن پر ہی جیل سے رہا ہوں گے۔ منڈیلا نے ان کی بات مان لی۔ اگلے دن انہوں نے آزادی کی جانب قدم اٹھائے اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے۔ 3 سال بعد بطور ANC کے رہنما وہ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام جمہوری صدر بنے۔